اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد ایک جانب ان کی کردار کشی کی گئی تو دوسری جانب ان کی آل پر ظلم کے سلسلے کو جاری رکھا گیا، کہ جس کا جو ایک اہم ترین جلوہ نظر آتا ہے وہ 61 ہجری میں واقع کربلا کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اور واقع کربلا کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اشرف الانبیاء کے 50 سال کے بعد ان کے نواسے کو قتل کر کے ان کے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا اور رسول کی سگی نواسیوں کو اسیر بنا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ یہ ہے واقع کربلا کا مختصر ترین تعارف، اور ہم اس واقع کربلا کو اسی وجہ سے بیان کرتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعد رسول اللہ رسول کی آل کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر آل کے بعد رسول کی آل سے چاہنے والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 12 خلفاء کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی تعداد بیان نہیں کی، فقط 12 بیان کیے، اور ہم ان کے 12 خلفاء کو ماننے والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ افراد کے جنہوں نے ایک لحظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ دین کی اتھارٹی ہو گئے، ان سے دین لیا جائے تو صحیح ہے، لیکن رسول کی آل سے دین لینا جو ہے وہ کفر ہے۔ وہ افراد کے جنہوں نے ایک دفعہ دیکھا وہ دین کی اتھارٹی بن گئی، یہ بالکل ایسا لطیفہ ہے کہ جیسے کہ پرنسٹن یونیورسٹی میں جس نے بھی ایک دفعہ آئنسٹائن کو دیکھ لیا وہ فزکس کی اتھارٹی بن گیا۔ لیکن جن کو رسول اللہ نے دین کی اتھارٹی بنایا اپنے اہل بیت کو، اور اعلان کیا کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے، ان کو قتل کیا گیا، ان کے ماننے والوں کو آج بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ 12 خلفاء والا موضوع انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بیان کریں گے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں سب میں کثرت سے روایتیں موجود ہیں، اسی طرح سے باقی صحاح میں بھی موجود ہیں، اور ہم انہی 12 خلفاء کے ماننے والے ہیں۔ کبھی ہم پہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ ہم تحریف قرآن کے قائل ہیں، تو یاد رکھیں کوئی تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں مختلف روایتیں ایسی ہیں کہ جو ضعیف قسم کی ہیں، لیکن اگر وہ ایک روایت ہمارے یہاں ہے تو اس کے مقابلے میں 50 روایتیں یا 100 روایتیں کتب اہل سنت میں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تہمت لگائی جاتی تھی کہ شیعوں قرآن بکری کھا گئی، اور اس کو ہم نے تفصیل سے بتایا کہ وہ روایت ہمارے یہاں نہیں ہے، وہ کتب اہل سنت میں سے سنن ابن ماجہ میں نقل ہوئی، اور وہ روایت حضرت عائشہ سے نقل ہوئی، اور وہ انہوں نے اپنے ایک فعل پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ داستان بنائی ہے۔ یعنی انہوں نے ایک کام شروع کیا تھا، رضا الکبیر، بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلوا کے محرم بنانے کا سلسلہ، اس کے لیے انہوں نے داستان بنائی تھی کہ یہ روایت یہ حدیث یہ آیت قرآن میں موجود تھی۔ یہ بالکل الگ موضوع ہے۔ اسی طرح سے اصحاب کے بارے میں کہا جاتا ہے تو یاد رکھیں ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے۔ جب قرآن میں سورہ منافقون کا نزول ہو گیا تو اتنی بات واضح ہو گئی، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، ان کے ارد گرد تھے، اور گواہی دیتے تھے کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو منافق کہہ رہا ہے۔ بس ہم یہ کہتے ہیں کہ اصحاب میں سے کچھ اچھے تھے، کچھ برے تھے۔ برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ جس نے بھی ایک دفعہ دیکھ لیا وہ دین کی اتھارٹی ہو گیا، اور سب کے سب اچھے تھے۔ بس ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ اچھے تھے، کچھ برے تھے۔ امہات المومنین کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ غلیظ ترین چیزیں حضرت عائشہ کے بارے میں کتب اہل سنت میں موجود ہیں، جو ہمارے یہاں قطعا نہیں ہیں، ہمارے علماء نے ان کو نقل نہیں کیا۔ ہاں بعض دفعہ جب ہم پر پریشر ڈالا جاتا ہے تو ہم ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ بھائی آپ تو خود ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس میں شور مچایا جاتا ہے کہ جی شیعہ نے ایسا کہہ دیا۔ اب یہ جو پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، ناموس صحابہ، ناموس امہات المومنین کو اور تیمور رضا کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے، اور اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے یہاں موجود ہیں۔ کبھی کبھی کوئی شیعہ اگر اسے بیان کر دے تو آپ اسے قتل کریں گے۔ خود آپ توہین رسالت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ایک عیسائی چھوٹی سی بچی کو قتل کرنے کے لیے آپ تیار ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توہین رسالت سے جو کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں اہل سنت کی، اب اگر وہ یہ کہیں گے کہ یہ ضعیف ہیں تو ہم مان لیں گے، لیکن آپ بھی اتنے کھلے دل سے علمی طریقے سے لاجیکلی ڈسکس کریں، اور جس طرح ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ جی ہم ایسا نہیں مانتے، بے شک کتابوں میں ہیں، تو اگر ہماری کتاب میں کبھی کچھ نکل آئے کہ جو قطعاً کتب اہل سنت کا 1% بھی نہیں ہوگا تو ہمارے آرگومنٹ کو بھی ماننا چاہیے، لیکن ہاں اتنی بات واضح رہے کہ ہم اپنی کسی بھی کتاب کو صحیح نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے آج ایک فولڈر میں مختلف خبروں کو ڈال دیا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہم اپنی کتابوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان میں اخبار ہیں، اخبار جمع خبر کی۔ جو خبریں ایک موضوع کی آئیں، جو باتیں آئیں، ان کو ہمارے علماء نے جمع کر دیا اور واضح کہا کہ اس میں صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں اور بالکل غلط چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ پیش کی جا رہی ہیں صرف اس لیے کہ ان میں یہ سارے موضوعات ہیں اور محقق ان میں سے دیکھیں
کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور بہت ساری روایات وہ ہیں کہ جو خود اہل سنت کی ہمارے نقل کی گئی صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس موضوع میں یہ چیزیں موجود ہیں. قرآن میں نہ کوئی تحریف ہوئی، نہ کمی ہوئی، نہ زیادتی ہوئی، اور اس پہ عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا. اسی طرح سے توہین صحابہ، توہین امہات المومنین کو ہم ڈسکس کر لیا، لیکن پہلے تو دیکھنا چاہیے توہین رسالت کے موضوعات کیا کیا ہیں جو کتب اہل سنت میں ہے. لیکن اگر وہ اسے کہیں گے ہم نہیں مانتے تو ہم اسے مان لیں گے کہ ہاں وہ نہیں مانتے. ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے رہیں گے، ان کی جان مال عزت و آبرو کا احترام ہے، لیکن یہی خواہش ہے ہماری کہ وہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح سے برتاؤ کریں. اور وہ بعض علماء جو شور مچاتے ہیں، جوانوں کا یہ کام ہے، ایکٹیوسٹ کا یہ کام ہے، میڈیا اینکرز کا یہ کام ہے کہ جا کے اپنے علماء سے سوال کریں کہ ان چیزوں کے بعد تمہارا کیا حق بنتا ہے کہ تم شور کرو. آپ سبب بن رہے ہیں کہ آپ نے یہ مواد دیا ہے دشمنان اسلام کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے. آپ کو علم ہے کتاب کے جس کا نام بھی زبان پہ لینا برا لگتا ہے کہ جس کی شروعات ہوتی ہے لفظ رنگیلا سے، اشرف الانبیاء کی توہین کے لیے انڈیا میں لکھی گئی تھی، اس کے سارے حوالے سیاہ ستہ سے تھے، خصوصاً بخاری سے. اب علم دین شہید نے اس آدمی کو مار دیا، خدا ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. کون علم دین کو بتاتا کہ اس آدمی نے وہ کچھ لکھا ہے اس کتاب میں کہ جو آپ کی سیاہ ستہ میں ہے؟ اب وہ ظاہر ایک عام آدمی تھا، اللہ اسے جزا دے گا، لیکن یہ ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے خلاف ایک محاذ بنایا جا رہا ہے امہات المومنین و اصحاب کے نام سے، تحریف کے نام سے، الٹی سیدھی چیزوں کے نام سے، تو ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں چیزیں موجود ہیں. جب آپ اس کی کلیریفیکیشن دے سکتے ہیں اور ہم مان سکتے ہیں تو اگر ہم کبھی ڈسکس کریں، اور یاد رکھیں ہم صرف وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو آپ کے یہاں موجود ہے، اور وہ بھی اس وقت بیان کرتے ہیں جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں، تو ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ رکھتے ہیں. اور اس میں شک نہیں ہے کہ بعد اشرف الانبیاء، بعد شہادت رسول اکرم، بعد قتل رسول اللہ، کیونکہ ان کو زہر دیا گیا تھا، ان کے اوپر بھی ظلم ہوا اور ان کی آل پر بھی ظلم ہوا. اور اسی کردار کشی میں سے ایک چیز جو مسند احمد ابن حنبل میں ہے کہ نسبت دی جا رہی ہے کہ آپ نے معاذ اللہ بتوں کے آگے جو قربانی دی جاتی ہے اس کا گوشت کھاتے تھے. اب یہ فضائل کون بیان کر رہا ہے؟ یہ فضائل بیان کر رہے ہیں سو کالڈ ایک صحابی کے جن کا نام ہے سعید بن زید. یہ سعید بن زید کون ہے؟ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی کے بیٹے ہیں، خلیفہ دوم کے چچا زاد بھائی کے بیٹے ہیں. وہ اپنے والد کے فضائل بیان کر رہے ہیں. فضائل کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہ میرے والد کبھی بھی بتوں کے آگے قربان کیا ہوا گوشت نہیں کھاتے تھے، جبکہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، لاکھوں دفعہ معاذ اللہ، یہ کھانے کی نسبت رسول اللہ کو دی جا رہی ہے. تو روایت کیا ہے؟ مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 1 میں، کہ جس کا ترجمہ کیا ہے مولانا محمد ظفر اقبال صاحب نے، صفحہ نمبر 655 میں، حدیث نمبر 1647 میں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ نیچے لکھ دیا گیا ہے اسنادہ ضعیف، جبکہ اسی کا جو عربی ورژن ہے وہاں پر اس کو بڑے آرام سے لکھا جا رہا ہے واسنادہ صحیح. یہ جو لکھا گیا ہے یہ فقط پاکستانی معاشرے میں ڈرتے ہوئے لکھ دیا گیا ہے کہ جب یہ کتاب کبھی شیعوں کے ہاتھ میں پہنچے یا کسی کے ہاتھ میں پہنچے تو کہا جا رہی ہے تو روایت ضعیف ہے. لیکن اگر آپ ضعیف کہیں گے تو ہم مان لیں گے. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت سعید بن زید یعنی خلیفہ دوم کے چچا زاد بھائی کے بیٹے، یہ ایک سو کالڈ صحابی ہیں، اپنے والد کے فضائل بیان کر رہے ہیں توہین رسالت کے ساتھ. سعید بن زید سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جب نبی مکہ مکرمہ میں تھے، ان کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ بھی تھے. زید بن عمرو بن نفیل اپنے والد کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، زید بن عمرو بن نفیل کا ان دونوں کے پاس سے گزر ہوا. ان دونوں نے زید کو کھانا کھانے کی دعوت دی کیونکہ وہ اس وقت دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے. زید کہنے لگے کہ بھتیجے، زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے، بتوں کے سامنے لے جا کر ذبح کیے جانے والے جانوروں کا گوشت میں نہیں کھاتا. یہ قبل از بعثت کا واقعہ ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام کو کبھی اس قسم کا کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، لاکھوں دفعہ معاذ اللہ. یہ روایت اگر ہمارے یہاں ہوتی تو کیا کیا جاتا؟ فقط سوال یہ ہے. عربی میں اس میں کیا کہا گیا؟ یا ابن اخی انی لا اکل مما ذبح علی النصب. قال، کس نے کہا؟ رسول اللہ راوی نے کہا. قال فما رؤی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اکل شیء مما ذبح علی النصب.
کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس عمل کو انجام دیتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یہ اتنے عظیم تھے زید بن عمرو بن نفیل خلیفہ دوم کے چچا زاد بھائی کہ ان کے بعد رسول اللہ معاذ اللہ انہوں نے کام چھوڑ دیا۔ کیا چھوڑ دیا؟ معاذ اللہ، انہیں بتوں کے آگے قربانی کا گوشت کھانا، معاذ اللہ، یہ ہے توہین۔ اب ان کی فضیلت کیا بیان ہوتی ہے کہ یہ دین حنیف پر تھے۔ ہم اگر کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے دین حنیف پر تھے اور بچپن سے نبی تھے اور نبوت کا اعلان کیا تو ہم رافضی ہیں، کافر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد والدہ دین حنیف پر یعنی شریعت ابراہیم پر تھے، حضرت ابو طالب شریعت ابراہیم پر تھے، حضرت عبد المطلب شریعت ابراہیم پہ تھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پاک صلبوں سے اور پاک پیٹوں سے یعنی پاک شکموں سے ہوتا ہوا پہنچا۔ ان میں کوئی مشرک نہیں تھا، یہ سب کے سب دین ابراہیمی پر تھے، شریعت حضرت ابراہیم پر تھے۔ اب ترجمہ آپ کے سامنے ورژن بیان کرتے ہیں عربی کا مسند احمد ابن حنبل کے جس کی شرح کی ہے احمد محمد شاکر نے، جزء الثانی دارالحدیث قاہرہ مصر کی چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 296، حدیث نمبر 1684، اور اس میں یہی پورا واقعہ ہے کہ جو مسند احمد ابن حنبل میں ہم نے اردو میں بیان کیا، آپ عربی میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے، ہم پورا نہیں پڑھیں گے۔ اور 1648 اس کا نمبر ہے، اور حاشیے میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے 1648 اسنادہ صحیح۔ یہ فقط پاکستان میں کیونکہ لوگ اشرف الانبیاء سے محبت کرتے ہیں تو اردو والے نے اسنادہ ضعیف کہہ کے اپنی جان چھڑائی کہ کہیں شیعہ پیچھے نہ لگ جائیں۔ اس میں شک نہیں ہے، سب کچھ جھوٹ ہے۔ یہ اسی سازش کا نتیجہ ہے کہ جو حکومت میں آنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور ان کی آل کے خلاف کی، اور اشرف الانبیاء کے بعد ان کی آل، اور آج ہم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں، اسی دفاع کی وجہ سے آج تک ہم مارے جا رہے ہیں۔ تیسرا حوالہ ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد کا، جو ابن حیثمی کی کتاب ہے، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 417 اور 418، اور یہاں پر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے زید بن عمرو سے، اور اس کے بعد جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہاں پر اور بڑی تہمت لگائی گئی ہے، وہاں فقط کھانے کی نسبت دی گئی ہے، یہاں پر کیا ہے کہ زید بن حارثہ کی جانب جھوٹی نسبت دی گئی ہے کیونکہ زید بن حارثہ سچے صحابیوں میں سے تھے۔ اصل یہ داستان ہے سعید بن زید کی بنائی ہوئی، یعنی خلیفہ دوم کے چچا زاد بھائی کے بیٹے کی بنائی ہوئی یہ داستان ہے کہ جس کو صحیح کہا جا رہا ہے، بڑے شور و زور سے اس کو چھاپا جا رہا ہے، اور بعد میں اس جھوٹ کو پکا کرنے کے لیے زید بن حارثہ کی جانب نسبت دی گئی کہ جو قطعاً غلط ہے، اور یہاں پر اضافہ کر دیا گیا کہ جب آپ مکے میں تھے تو جناب زید بن حارثہ کیا کہتے ہیں معاذ اللہ، قد ذبحنا له شاة فانضجناها، کہ ہم نے ایک شات کو یعنی ایک بکرے کو جو ہے ذبح کیا بت کے لیے اور پھر اس کو پکایا۔ اس روایت میں مزید اضافہ کر دیا گیا، اور یہاں پر ہے فذبحنا لہو، ہم نے، ہم سے کیا مراد، یعنی جناب زید بن حارثہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ لاکھوں دفعہ معاذ اللہ۔ اور بعد میں اگلے صفحے پہ اگر دیکھیں تو اور تفصیل سے باقی روایتیں بیان ہوئی ہیں، اور پھر ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے فقالا، کہ اس زید بن عمرو بن نفیل نے کہا فقال ما هذا یا محمد، اے محمد یہ کیا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب پہلے نسبت تھی جناب زید بن حارثہ سے، اب یہاں پر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ فقال ما هذا یا محمد، اے محمد یہ کیا ہے، فقال شاة ذبحناها لنصب من الانصاب، کہ معاذ اللہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بکرا ہے، ذبحناها لنصب، کہ ہم نے اسے ذبح کیا ہے بت کے لیے، من الانصاب، بتوں میں سے ایک بت کے لیے ہم نے اس کو ذبح کیا ہے۔ فقال ما كنت لاكل مما لم يذكر اسم اللہ علیہ، کہ پھر اس کے بعد کیا کہا انہوں نے، موصوف نے، خلیفہ دوم کے چچا زاد بھائی نے اور سعید بن زید کے والد زید بن عمرو بن نفیل نے، کہ میں نہیں کھاتا، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں، یہ نہیں کھاتا، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں بڑے عظیم تھے۔
चौथा हवाला है मुस्नद अबी यअला मूसली का, जिल्द नंबर 13, और तहकीक की है हुसैन सलीम असद ने, और यहाँ पर भी ये रिवायत नकल हुई सफ़ा नंबर 170 में, और इसकी हदीस का नंबर है 7212। और यहाँ पर इस दास्तान को जो है उसामा बिन ज़ैद से निस्बत दे के, और फिर उसके बाद यही काम किया गया है और यही कहा गया है ज़बहना लहू शातन फ़अंज़जनाहा, कि हमने जो एक बकरे को ज़िबा किया और फिर खाना पकाया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये चीज़ हमारे यहाँ होती तो ये कहा जाता कि शिया कायल हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह 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 लाखों दफ़ा माअज़ल्लाह, कि वो बुतों के आगे कुर्बानी किया करते थे और गोश्त खाते थे, हमें कत्ल किया जाता। इस एक रिवायत की बुनियाद पर हमारे लिए दास्तानें बनाई जाती हैं, कभी कि ये शाम गरीबा में लाइटें बंद करके माअज़ल्लाह ये करते हैं वो करते हैं, ये गुस्ल देते हैं तो नीचे से एक गुर्स दाखिल करते हैं, थूक के पानी पिलाते हैं, ये कहते हैं कि माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह जनाब जिब्राइल ने ख़यानत की, जबकि ऐसा कतन नहीं है, जनाब जिब्राइल से गलती हुई माअज़ल्लाह, कतन ऐसा नहीं है कि उनसे गलती हो। जिस वक्त वही नाजिल हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, पहले आप 40 साल के थे, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तकरीबन 9 और 10 के दरमियान थे, कैसे गलती का तसव्वुर हो सकता है? और जनाब जिब्राइल से तो गलती तसव्वुर ही नहीं की जा सकती, ऐसी कोई रिवायत हमारे यहाँ नहीं है, झूठ बोल बोल के हमें कत्ल किया जा रहा है। लेकिन अब अगर अहले सुन्नत के उलमा कहते हैं कि ये ज़ईफ़ है, हम नहीं मानते, अब याद रखें कि अहले बैत जीत गए। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हैं कि जो पावर में आने वालों ने रसूल अल्लाह की शख्सियत को ख़राब करने के लिए बयान की थी। आज अगर अहले सुन्नत से पूछा जाए क्या वो ऐसे नबी को मानते हैं जो दौड़ लगाता हो, तमाशे दिखाता हो बीवी को कंधों पे बिठा के, तो कोई भी नहीं कहेगा कि हम ऐसे नबी को मानते हैं। इसके माना ये हुए कि मौला अली कामयाब हो गए, अहले बैत कामयाब हो गए, क्योंकि आज दुनिया उस नबी पाक को मानती है, अशरफुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि जिनका तारुफ कुरान ने और अहले बैत ने कराया। आज दुश्मनान अहले बैत नाकाम हो गए, कोई भी इस किस्म की रिवायत को नहीं मानता। मौला अमीरुल मोमिनीन और अहले बैत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करवाया, और आज लोग उस नबी को मानते हैं कि जिसका एहतराम अशरफुल अंबिया ने करवाया। बस हमारी ख्वाहिश ये है कि कभी अगर कोई सवाल हो शियों से, तो जब वो जवाब दें तो उसको भी इतना ब्रॉड माइंडेड होकर कबूल करें जिस तरह से कि हम कबूल करते हैं, और हम ऐलान करते हैं कि तमाम मुसलमान फ़िरक़े मुसलमान हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू का एहतराम है। खुसूसन अहले सुन्नत, उनके जितने फ़िरक़े हैं सब मुसलमान हैं और उनके कदम हमारी सर आँखों पर। लेकिन अहले सुन्नत के जवानों को, एक्टिविस्ट को, पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि अपने उलमा से सवाल करें। और ये जो इस वक्त शोर किया जा रहा है तौहीन असहाब और तौहीन उम्महातुल मोमिनीन के नाम पे शियों के कत्लेआम का, इसको फौरी तौर पर रोका जाए। इंशाअल्लाह अगर खुदावंद तबारक व तआला ने तौफीक दी तो इस किस्म की रिवायतों को आपके सामने बयान करेंगे, ताकि पढ़े लिखे अहले सुन्नत जवान अपने उलमा से पूछे जाकर कि इन चीज़ों के बाद किस बेस पर आप एक छोटी सी ईसाई लड़की को, कि जो ना अरबी समझे, ना उर्दू समझे, ना फ़ारसी समझे, ना कुरान समझे, ना हदीस समझे, ना अखबार समझे, उसको आप जेल में डालेंगे। एक आम सी खातून को कि जो कुछ ना जानती हो, उसको आप भट्टे में डालेंगे। जिसको चाहे आप कत्ल करेंगे नामूस सहाबा के नाम पे, जिसको चाहे आप कत्ल करेंगे नामूस उम्महातुल मोमिनीन के नाम पे, जिसको चाहे आप कत्ल करेंगे नामूस रिसालत के नाम पर, जबकि आपकी किताबें भरी पड़ी हुई हैं तौहीन रिसालत से। ये सारी चीज़ें कतन गलत हैं, लेकिन इल्मी तरीक़े से इनको डिस्कस किया जाए। जब भी अहले सुन्नत कहेंगे हमें नहीं मानते, हम कबूल कर लेंगे, और बिला शक ये सब कुछ गलत है। अशरफुल अंबिया की ज़ात बहुत बुलंद है। अगर किसी को पहचानना हो अशरफुल अंबिया को, तो जो हमारे यहाँ सही अहादीस हैं, गलत अहादीस हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन हम अपनी किताबों को सही नहीं कहते, जो हमारे यहाँ सही अहादीस हैं उनके ज़रिए से अशरफुल अंबिया को पहचाने। सिहाह सित्ता के ज़रिए से अशरफुल अंबिया को नहीं पहचाना जा सकता। सिहाह सित्ता के ज़रिए से जो नतीजा निकलता है, कभी सैटेनिक वर्सेस की सूरत में निकलता है, और माज़अल्लाह कभी कभी रंगीला रसूल की सूरत में निकलता है कि इस किताब का नाम लेने को भी जी नहीं चाहता, या बाकी वो कैरिकेचर जो दुनिया भर में हैं। और याद रखें कि इस सिहाह सित्ता और इन किताबों की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया, यूरोप और अमेरिका में बहुत सारी मिशनरीज मसरूफ़ हैं और कलेक्ट कर रहे हैं तौहीन रिसालत के मौजू को। इस वक्त सिर्फ हमारे पास एक राह बची है कि इन किताबों के बारे में वाज़ेह कहें कि ये मुकम्मल तौर पर सही नहीं है, कहीं कहीं इनमें कोई सही चीज़ है। अगर सही रिसालत को समझना है तो कुरान से
اور اہل بیت علیہم السلام سے سمجھنا ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔